جی جناب آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ٹھیک ہے، بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ شناخت مذاہب میں فرقہ صوفیہ کی، تصوف کے بارے میں، اور اس کے بارے میں دو اقوال آپ کو بتائے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ خاص کر کے وہی لوگ ہوں گے جو تصوف صوفی ہوں گے کہ جو فرقہ وجود میں آیا ہے تصوف، یہ جو شکل اختیار کی ہے اس نے، یہ کوئی الگ سے نہیں بلکہ اسلام ہی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اسی سے ہی وجود میں آیا ہے، اور یہ کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرے قول کیا تھا؟ دوسرے لوگوں کا قول یہ تھا کہ نہیں، تصوف کا کوئی ریشہ اسلام سے نہیں بلکہ اسلام سے پہلے سے موجود ہیں اس کے ریشے، جڑیں، اور باہر سے اس کے خارجی چیزیں سبب بنی ہیں اس کے وجود میں آنے کا، شکل کی دی. ٹھیک ہے، تو جو یہ کہتے ہیں کہ باہری چیزیں سبب بنی ہیں، ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ادیان ہندی سے یہ امپریس ہو کے یہ ایسے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں فلسفہ یونان، آج کچھ کہتے ہیں ریشہ ایرانی تصوف میں کا جو وہ ہے ریشہ، جڑ اور بنیادیں وہ ایران میں ملتی ہیں. کیسے؟ کسانی کے تصوف را دار ہے ریشہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ تصوف کی جڑیں ایران میں ملتی ہیں، ایران سے امپریس ہو کے وہاں کے لوگوں سے انہوں نے تصوف شکل اختیار کی. ٹھیک ہے، کسانی کے تصوف را دار ہے ریشہ ایرانی میدانند، وہ لوگ کہ جو تصوف کو ایرانی جڑیں مانتے ہیں. آئین زردشت، ایک قوم تھی، ان کا آئین وہ مانی خود ایک مکتب تھا، اس کو بے عنوان منشآن سے، وہ لوگ جو تصوف کے ریشے ایران کو مانتے ہیں کہ اس کے ریشے ایرانی ہیں، تو ایرانی ہے تو کون سے آئین، کون سا مکتب؟ زردشت اور مانی، یہ دو مکتب اور مذہب ہیں کہ جو یہاں سے یہ تصوف نکلی ہے. وہ درس شناخت ادیان آموختیم، ہم نے اسی کتاب میں شناخت ادیان میں ہم نے یہ سیکھا کہ آئین زردشت بر پرستش آہورا متزا، آہورا متزا کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ آئین زردشت جو ہے وہ آہورا متزا کی پرستش پر موقوف ہے، یہ استوا ہے. آفرینندگی کہ ہمیں نور است، ایک ایسا خالق جو سب نور ہے، وہ روشنائی و سرچشمے ہمیں خوبیات. آہورا متزا یعنی تمام نیکیوں کا خالق، ساری خوبیاں اسی سے نکلتی ہیں. لہذا برائے رہائی ظلمت کے ساختہ اہرمن است، ظلمت سے رہائی کے لیے، جو کہ ظلمت اہریمن کی بنائی ہوئی ہے، لہذا ظلمت سے رہائی کے لیے باید بسوء اہورا متزا رفت، اہورا متزا کی طرف ہمیں جانا ہو. آپ نے وہاں پڑھا ہوگا اہریمن جو اندھیروں کا خالق ہے، اور اہورا متزا جو تمام خوبیاں اسی سے نکلتی ہیں. لہذا اس کی ظلمت سے نجات پانے کے لیے ہمیں اہورا متزا کی طرف جانا پڑے گا. وہ یہ کہتے ہیں وبا کردار نیکو بے سرچشمہ روشنائی رسید، اور اچھے اخلاق کے ساتھ نور کی سرچشمے اور بنیاد کو ہمیں پہنچنا ہے. یہ کہتے ہیں لوگ، یہ تو تھے یہ زردشتی کہتے ہیں یہ تو ہیں. اور معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ باب بہرے گیری اس تعلیم زردشت، زردشتیوں کی ہی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ چنین اظہار داشت، اس نے اظہار کیا کہ جہان مرکب دو اصل
کہ پوری دنیا کائنات دو چیزوں سے مل کے بنی ہے، دو اصل سے مل کے بنی، دو چیزیں اصل ہیں، کیا کیا؟ عورت یہ ظلمت اور نور، ظلمت اور نور۔ وہ ترکیبیت روح و مادے کہ روح نورت اور مرکب ہے یہ روح اور مادے سے، روح نور ہے، مادہ ظلمت۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان کی روح جو ہے وہ نور ہوئی ان کے حساب سے، اور جسم مادہ ہے تو وہ ظلمت ہے، لہذا اس ظلمت سے رہائی لینی ہے ہمیں۔ ان دو اصل در مقابلے ہم قرار دیں، یعنی دونوں اصل ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہیں، نور و ظلمت، روح و مادہ ہیں ان کے عقیدے کے مطابق۔ آئیے جب ایک طرف نیکی و نور و روح، ایک طرف نیکی نور اور روح ہے، وہ در طرف دیگر دوسری طرف تاریکی بدی اور جسم ہے، لہذا روح در زندان بدن بے سر می برد، لہذا روح جو ہے وہ انسان کے بدن جو ہے اس کی قید میں ہے کہ باید آندہ نجات دار، اس قید سے ہمیں روح کو نجات دینی ہے۔ بے عقل لوگ ہیں بھائی، اللہ نے خلق کر کے روح میں کو جسم میں بھیجا ہے تو یعنی آپ اسے نکال دو، آپ جینا نہیں چاہتے، انہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ پیروان معنی بے دو بخش تقسیمی شدہ، معنی مذہب کو مکتب کو ماننے والے دو قسم میں تقسیم ہوتے ہیں، دو حصوں میں، پہلے کاملان، دوسرے شنوندگان، کچھ جو کاملان ہے کچھ سننے والے۔ گروہ اول از شناخت و معرفت بیشتری برخوردار بودی، پہلا گروہ جو کاملان ہے، اس لیے ان کا نام کاملان ہے کیونکہ وہ کامل ہیں کہ معرفت اور شناخت کے اعتبار سے زیادہ معلومات انہیں، وہ بے ریاضت میں پردازہ ریاضت انجام دیتے ہیں، یعنی پرواز کرتے ہیں عالم بالا کی طرف، برار سدن میں مرحلہ کمال کو کمال تک پہنچنے کے لیے ان کے اصولی باید رعایت شود، کچھ اصول کی رعایت کرنی پڑے گی، ان میں سے ایک کیا؟ عشق بے خالق عالم، کائنات کے خالق سے عشق، دوسرا پرستش انسان کامل کی عبادت، وہ اتحاد برادران، بھائی چارگی والا اتحاد ہونا چاہیے، تب یہ اوپر تک پہنچتے ہیں ان کے موقع سے۔ حال بات توجہ میں ان کے اس بات کو توجہ میں رکھتے ہوئے کہ اکثر بزرگان صوفی ایرانی بودے، صوفیوں کے اکثر بزرگ جو ہیں وہ ان کے بزرگ ایرانی ہیں، ان کے بزرگ، وہ باندیش زردشت و مانی نیز آشنا بودیان، اور وہ آئین زردشت اور مانی سے ان کے عقائد سے وہ آشنا تھے، لہٰذا احکام سیر و سلوک و ریاضت معنویرہ، معنوی یعنی معنوی عین سوال معنوی نہیں، مانی جو مذہب ہے اس کو اپنے عقائد و اخلاق کے زاہدان اسلامی جو زہد تھا اس کے عقائد اور اخلاق میں انہوں نے اضافہ کر دیا، مذہب مانی کی سیر و سلوک کو اور احکام کو اس کے، اور جریان تصورہ بے وجود کا تصوف کا یہ حادثہ پورا وجود میں آ گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جڑ اور بنیاد زردشت اور مانی ہے، کیونکہ یہ لوگ اکثر صوفی کے بزرگان وہیں کے ہیں، وہ ان کو جانتے تھے، ان کے احکام کو، ان کے عقائد کو، لہذا انہوں نے انہی کی باتیں جو تھیں وہ اس میں داخل کر کے یہ وجود میں آیا۔ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یہ جو تصوف وجود میں آیا ہے اس کے ریشے اور جڑیں مسیحی روحانیت میں ملتی ہیں، از بدوے ظہور اسلام کے ظاہر ہونے کی ابتدا میں، وہ تاسیس امت اسلامی، امت اسلامی کے بننے سے پہلے مسلمین با آئین مسیحیت آشنا بودیان، جو مسلمان بعد میں مسلمان ہوئے ہیں وہ پہلے مسیحیت سے آشنا تھے، وہ قدیم پرانے زمانے سے کشورہائے مسیحی نشین، وہ ملک جہاں پر مسیحی رہتے ہیں ان سے ان کا رابطہ وہ مراودہ تجاری داد، رابطہ نہیں تجارتی تعلقات ان کے ساتھ برقرار تھے۔ بھائی جو عرب میں اسلام آیا، جب نبی آئے انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تو یہ لوگ جو مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے کس سے اسلام تھوڑا ہی تھا، کس سے آشنا تھے؟ آئین مسیحیت سے آشنا تھے، اور مسیحی کنٹریز ملک جو تھے انہی سے ان کا تجارتی رابطہ تعلقات تھے، اس وجہ سے با آداب و سنن آن، اسی وجہ سے ان کے مسیحیت کے آداب اور سنتیں جو تھیں ان سے از جملے ان میں سے ایک رہبانیت، ان سے بخوبی آشنا تھے، لہذا وہ لوگ مسلمان کے وہ حصہ کہ بے زندگی زاہدان روح آورد بودن، مسلمانوں کے وہ گروہ کہ جو زاہدانہ زندگی کی طرف انہوں نے رخ کر لیا تھا، عنصر روحانیت کو جو عنصر ہو کشت کردن بے لذات و زینت ہے دنیاوی لذات اور زینتوں کو ترک کر کے از راہبان مسیحی گرفت ہیں، یہ سب چیزیں انہوں نے کس سے لی؟ مسیحیوں کے راہب جو تھے ان سے لی، وبا مختنیان، اور اس مسیحیت کے جو روحانیت ہے اس کو
زہد اسلام میں انہوں نے ملا لیا، تصوف کو وجود میں لے آئے۔ پشمینے پوشی یعنی اون وون کی چیزیں پہننا، وہ زندگی و گوشہ گیری در خانقاہوں میں زندگی گزارنا، ان کے عبادت خانے ہوتے تو وہیں پہ پڑے رہنا۔ شباہت بسیاری با زندگی آنی ہے راہبان در سمعہا دارا، جیسے راہبوں کی زندگی ان کے عبادت خانوں میں ہوتی ہے ایسے ہی خانقاہوں میں صوفیوں کی ہوتی ہے، انہیں سے ملتی جلتی وہی ہے یہ بالکل۔ جم بندی، اب اس تمام مطالب کی جمع بندی کر رہے ہیں۔ در بررسی و جم بندی مجموعی دیدگاہی کے در ان درس و درس پیش مطرح گردید، اس درس میں جو عقائد نظریات اور اس سے پہلے والے درس میں جو نظریات بیان ہوئے ان کی بررسی اور جمع بندی میں ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اولا پہلی بات، باید پذیروں کی بات ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ بسیاری از مبادئ اصول و عناصر اعتقادی و رفتاری صوفیہ از متن اسلام گرفتے شد۔ یہ بات تو طے ہے، جن لوگوں نے یہ مانا ہے کہ اس کا ریشہ اور بنیاد اسلام ہی ہے ان کی تو ہے ہی، جن لوگوں نے یہ مانا کہ نہیں باہر سے ہے تو باہر کی چیزیں آئیں اور اسلام میں تو شامل کی انہوں نے، کہیں نہ کہیں اسلام ہے بھائی۔ انہوں نے کہا آئین ہندی جو ہے سبب بنے، یعنی یہ مسلمان تھے زہد کی طرف ہوتا، ان کے مذہب کو بھی ملا کے اپنے میں ابھی نیا مذہب بن گیا، تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ متن اسلام سے وہ بالخصوص مبنی عرفانی ہے۔ تصوف کا جو عرفانی مبنی ہے خاص کر کے ریشہ در تعلیم پیغمبر، ان کا جڑ بنیاد کیا ہے مانتے ہیں کہ اس کے ریشے کہاں ہیں؟ پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور اولیاء اسلام کی تعلیمات، کہ کس طریقے سے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ یہ بحث ہم درس آئندہ آئندہ درس میں ہوگی کہ پیغمبر کے اور ان کے اولیاء کی تعلیمات کیا ہیں۔ لہذا ہم چنین اسی طریقے سے زہد اور پرہیزگاری و اعتقاد بے اعتباری مظاہر مادی چیزوں کی کا غیر معتبر ہونا، بے اعتبار ہونا، زہد پرہیزگاری یہ سب اعتقاد اور دنیاوی لذت کو چھوڑنا، وہ تلاش در جہت تصفیہ باطن کو تصفیہ صاف کرنا جسے تزکیہ کہتے ہیں، اس کی صاف صفائی کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ پھر اس کے بعد مرحلہ تطہیر نفس، وہ تعالی روح کا بلند مقام پر لے جانا، برائے رسیدن کا قرب الہی تک پہنچنا از طریق تحصیل ریاضت، ایک طرح کی ریاضت کے ذریعے سے جزیت۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں نہیں، یہ بھی ہے نہیں، اسلام بھی تو کہتا ہے جب تک آپ اپنے نفس کو غلاظت، پلیدی، نقائص، عیب سے پاک نہیں کرو گے، جب تک آپ لقاء اللہ تک، آپ کی روح پر تک نہیں پہنچے گی۔ یہ سب اسلامی تو کہتا ہے پہلے تزکیہ کا مرحلہ ہے، پھر تربیت اور تطہیر کا، بلکہ یہ کہ مہم ترین اور اسلامی تعلیمات کی اہم ترین اور محوری ترین چیزوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی، اخلاق جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسلامی اخلاقیات، وہ یہی تو ہیں سب چیزیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں انہوں نے ان کو بھی ملا لیا، ان کے مذاہب کی بھی چیزیں ملا لی انہوں نے، عجیب عجیب نشر کرنے لگے اور خانقاہوں میں پڑ گئے، جا کے کیا کیا کرنے لگے۔ ایک بات تو یہ تو ہمیں ماننی پڑے گی۔ اصل دیگر دوسری طرف سے بسیاری از اصطلاحات و مفاہیم مورد استفادہ صوفیان، صوفیوں کے جو استفادہ کرتے ہیں مفاہیم اور اصطلاحات جو استعمال کرتے ہیں وہ اکثر قرآن کریم کی آیات اور نبی کی احادیث اور دعاؤں سے لی گئی ہیں۔ لہذا بے ترتیب اس وجہ سے نمی توان یہ بات نہیں مان سکتے ہم کہ منشا و ریشہ تصوف اسلامی را ہم صرف اور صرف یہ مان لیں کہ فقط اور فقط باہری چیزیں، باہری مذہب سبب بنے ہیں کہ وجود میں آ گیا صوفیہ مسلمان تھے، مان رہے تھے، اب اس نے ان کی بھی چیزیں بڑھا دی ہیں، بے اضافہ کر لی ہیں، یعنی اصل چیزیں ہیں اسلام کی، تو انکار نہیں کر سکتے ہم، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے اندر، یہ تو باہری مذہبوں سے بن کے ایک نیا وجود میں آ گیا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تعلق اسلام سے ان کا ہے۔ لہٰذا یہ بات کا انکار تو ہم کر نہیں سکتے کہ اسلامی کوئی چیز نہیں ہے ان کے اندر، کیونکہ مین چیز ہے جس کا یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، عرفان، لقاء اللہ، یہ سب چیزیں وہی ہے جو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ اور بھی چیزیں ملا لی انہوں نے عجیب عجیب جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن اس بات کا انکار ہم نہیں کر سکتے کہ بالکل اسلام نہیں ہے اس میں، کیوں؟ اور یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں دعاؤں کی، قرآن کی، حدیث کی باتوں میں سے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم فقط اور فقط خارجی اسباب نہیں مان سکتے کہ فقط خارجی اسباب ہیں اس میں وجود میں آنے کے۔ دوم ان کا دوسرا یہ کہ نمی توان تردید کرنا، اب اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ بخشیت دعاوی، بعض دعائیں، اصطلاحات و اعمال صوفیان، بعض اصطلاحات اور ان کے اعمال صوفیوں کے بہیچ وجہ نمیتوان از متن منابع اسلامی، از آیات شریف قرآنی و احادیث و سیرہ پیغمبر و علیہ دین کے دستاویز
اب یہ بھی نہیں کہ ان کی کچھ اصطلاحات، کچھ دعا، کچھ اعمال صوفیوں کے اصلاً نہ تو ان کا آیات قرآن سے، سیرت سے، اولیاء کی سیرت سے کسی سے کوئی تعلق نہیں، اس سے بھی نہیں مان سکتے ہم، یہ بھی بات طے ہے۔ لہذا دائر کردن خانقاہ، جیسے خانقاہ بنانا، خرقہ پوشی، طرح خاص لباس وہ پہننا، سما گانے بجانے کیا عجیب ہوتے ہیں، زاویہ نشینی، کونوں میں بیٹھ جانا، چلے نشینی، چلے پہ بیٹھ جانا، ہاتھ کا دست کشیدہ، کاروں کا کمائی سے ہاتھ کھینچ کے بیٹھ جانا، خالی بیٹھ جانا کاموں، بے رغبتی بے خانے، گھر سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے بے رغبتی، وہ امثالان جیسی اور چیزیں، یہ اصلا ان کا دین سے کوئی، اسلام سے کوئی تعلق، بروح تعلیم و سیرہ پیغمبر اکرم تفاوت ہے، وہ بلکہ مخالفت دار فرق ہے، بلکہ مخالف ہے۔ لہذا تصوف کی دو طرح کی چیزیں ہو گئیں، کچھ تو وہ ہے کہ جو اسلام سے ہیں، کچھ وہ ہے جو اسلام سے اصلا ان کا ربط ہی نہیں ہے، سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ازین رومی توان مدعی شد، اسی وجہ سے ہم ادعا کر سکتے ہیں کہ صوفیان تحت تاثیر آئینہ ریاضت اور رہبانیت غیر اسلامی بود، وہ رہبانیت کے، غیر اسلامی رہبانیت کے آئین کے تحت تاثیر ہو گئے ہیں، وہ ان کو کیا کر لیا، انہوں نے امپریس ہوئے ہیں، وہ با آمیختن زہد اسلامی، اور اسی میں انہوں نے اسلامی زہد کو ملا کر اور غیر اسلامی ریاضت کو ملا کر آئین تصوف کو وجود میں لے آئے ہیں۔ بے نمو نہائی از اعمال و گفتار صوفیان، در در سے 50 و 8 اشارے قائم کر، 58ویں درس میں ان کے مثال ہم دیں گے، ان کے اعمال کی، ان کے گفتار کی، وہ کیا کہتے ہیں، اعمال کیا ہیں، تو آپ دیکھیں گے کتنے اعمال ایسے جن کا اسلام سے تعلق تو بالکل تعلق نہیں بلکہ مخالف ہیں، لیکن اس بات کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اسلام کی باتیں ان کے اندر نہیں ہیں، لقاء اللہ ہے، اپنے نفس کا تزکیہ، تصفیہ، تطہیر ہے، اپنی غلاظتوں سے پاک کرنا، یہ سب چیزیں اسلام کی باتیں ہیں، لہٰذا یہ سب خلاصہ ہوا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، درس تمام ہوا یا خلاصہ؟ وصلی اللہ علیہ وسلم۔